لہذا جارج ایلیٹ نے اپنے ناول کے ذریعے لوگوں کو مورل ایجوکیشن بھی دی ہے کہ اپنے اوپر قابو کیسے پانا ہے. اب ہیٹی جو تھی، ہیٹی بھی تعلیم حاصل کر چکی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ پریگننسی نہ ہوتی، اور اگر فردر مصیبت سے بچنا تھا تو مجھے کس سے یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے تھی. آرتھر چونکہ ایک انوسنٹ مین تھا اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ نواب ہے، تو لہٰذا آرتھر کا جو سٹیپ ہے ہیٹی کے ساتھ، یہ رومانٹک سٹیپ جسے سیکشول سٹیپ، یہ آؤٹ آف انٹینشنس تھا، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، ہیومن بینگز ایک دوسرے سے. تو اسلام کہتا ہے کہ ایک تنہائی کے ملاقات بہن بھائی بھی نہ کریں، آپس میں ایک کمرے میں نہ بیٹھیں، اجتناب کریں. بھائی یہی کہا ہے کہ اجتناب کریں. تو وہ تو اکیلے ملنے گئے تھے، تو جو اکیلے ملنے گئے تھے، ہیومن ٹیمپٹیشنز ہیں، انسان کے اندر یہ بایولوجیکل چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ فیکٹس ہیں، اور ان کو سٹاپ کرنا، ان کو ریزسٹ کرنا ہر ایک انسان کے کام نہیں ہے. لہذا اس کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے. اول تو ان کو اکیلے میں ملنا نہیں چاہیے تھا، ملے تو ٹیمپٹیشن پہ قابو پانا ناممکن کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان کی بایولوجیکل نیڈز کس طرح کی ہیں. دوسرا، آرتھر کمیٹڈ تھا کس کے ساتھ وہ شادی کرے گا، مگر آرتھر چونکہ ایک معروف و مشہور فیملی سے تھا، جب اسے پتہ چلا کہ ایڈم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ بھاگ گیا، بجائے یہ کہ وہ بھی آواز اٹھا کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا. بھاگ کیوں گیا؟ کیونکہ یہاں پہ جارج ایلیٹ نے ایک بہت بڑی طنز کی ہے معاشرے کے اوپر کہ جب معاشرے کی روایات انوکھی سے ہوں تو افراد سے زیادہ روایات کی اہمیت ہوتی ہے. کوئی روایت نہیں توڑ سکتا. جارج ایلیٹ نے تو خود روایات کو توڑا ہے. ایک بندے کے ساتھ بغیر شادی کے رہنا کوئی میرے خیال میں آسان کام نہیں ہے، اور وہ رہی ہے، روایات کو چیلنج کر کے رہی ہے. اور اب بھی روایات کو چیلنج بنتا تھا آرتھر کا، مگر آرتھر نے نہیں کیا کیونکہ اس کی سوشل ٹریننگ کچھ اس قسم کی تھی. یہاں پہ مذہب اور معاشرت دونوں جو ہے نا وہ اپنا فٹ کردار ادا نہیں کر سکے. لیکن جارج ایلیٹ کے نزدیک جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ جرم کے وزن کو اٹھا نہیں سکتا، لہٰذا انسان کا مضبوط ہونا ضروری ہے. جب وہ کرائسس دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی. وہ طاقت کیا ہے کہ میں نے جرائم کے خلاف، میں نے سنس کو، دیکھو سن سے توبہ کی گنجائش تو ہر مذہب میں موجود ہے، مگر سن کرنے کے بعد ایک بندہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کی سائیکالوجی کو مضبوط کرنا مذہب اور معاشرت دونوں کا کام ہے. لہذا مذہب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کی سوشل ٹریننگ اور ٹریڈیشنز کا بھی ہاتھ ہے. معاشرتی روایات کو اس قسم کا بنا دیا جائے کہ ایک فرد کو قید کر دیا جائے تو ایک فرد اس قید کے اندر ہی کچلا جاتا ہے. اسی طرح ایڈم بیٹ کچلا گیا، مگر ایڈم بیٹ جب اس سارے ٹرمائل سے، اس پیریڈ سے گزرا اور جب عدالت تک بات گئی، ہیٹی کی معافی تک، ہیٹی کی پھانسی کے عمل تک کی سزا کے تعین تک، اس کی ٹریننگ تھی. اسے پتہ چلتا گیا کہ رومانس کیا ہوتا ہے، معاشرتی زاویہ کیا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، مذہب کیا کہتا ہے. اور پھر اس نے ڈنا کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا، اور ڈنا نے بھی میتھوڈزم کی روایات کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس نے اپنی فردی آزادی کو زیادہ اہمیت دی. یہاں پہ جارج ایلیٹ کا ایک اور نظریہ ہمیں بہت، نظریہ بغاوت میں کہوں گا، کار فرما نظر آتا ہے کہ جب فرد کی آزادی سلب ہو رہی ہو تو اس کو سب کچھ چھوڑ کے اپنی آزادی کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اب یہ بات کہاں تک صحیح، کہاں تک غلط ہے، اس کو میں ثابت نہیں کر سکتا چھوٹے سے لیکچر کے اندر. آپ دیکھیں جو ایڈم بیٹ کا بھائی تھا سیتھ بیٹ نے ہی پروپوز کیا تھا ڈنا کو، کیونکہ وہ بھی انٹرینڈ تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈنا اس کے لیے نہیں بنی. دراصل اس ناول کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جی انسان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ. ہیٹی اب سائیکولوجیکلی ٹرین ہو چکی ہے کہ اس کو دکھوں کو کیسے جھیلنا تھا. مثلا دیکھیں وہی ہیٹی جس کی پریگننسی کا اس نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ میں پریگننٹ ہوں، وہ آج عدالت میں جب اتنا بڑا کیس بھگت چکی ہے تو جب وہ عدالت جیل سے واپس آئے گی تو ایک کانفیڈنٹ لڑکی ہوگی، کیونکہ انسان کو ایکسپوجر ہی کانفیڈنٹ دیتا ہے کہ مین ہو کمز آؤٹ آف کرائسس از دا ریئل مین، ہی از ناٹ افریڈ آف اینی تھنگ. آپ نے دیکھا ہوگا جیل برڈس یا کچھ ایسے مجرم، پکے مجرم جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اور جو بیچارہ پہلی دفعہ بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، یا تو وہ جا کے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑتی ہے کہ توبہ کا رستہ کیا ہے، تو دوبارہ جرم کیسے نہیں کرنا، جرم سے بچنا کیسے. ایڈم بیٹ بھی ٹرین ہو گیا. ساتھ ہی
जो था सिथ बीट, अब सिथ बीट ने डिना को प्रपोज किया था, उस वक्त डिना ने रिजेक्ट कर दिया था। आज एडम बीट का प्रपोजल कबूल कर लिया, क्योंकि उसकी भी अपनी भी ट्रेनिंग हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को ट्रेन कर रहे होते मगर खुद ट्रेन नहीं होते। मसलन जब देखा हैटी के इस अजाब को डिना ने, तो डिना के अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई कि लड़कियों को ट्रेनिंग क्या देनी चाहिए, मर्दों को कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सारी अपना हमने सुना होगा सिगमंड फ्राइड का नाम। सिगमंड फ्राइड ने भी यही कहा कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो जुर्म के वज़न को उठा नहीं पाते हैं, लिहाजा जुर्म की पूरी पहले जुर्म का तयन करना चाहिए कि जुर्म का वज़न क्या होता है और जुर्म से बचना कैसे, और अगर आपसे कुछ सिन हो गया तो उससे रिडेम्पशन कैसे मुमकिन है, इस निजात के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। लिहाजा मेरा आज का लेसन इसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे था इंशाल्लाह, मैं और मॉरल ट्रेनिंग पे था, और फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसके ऊपर रियलिज्म और फर्दर इसके टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। एडम और हमने नवाए पाकिस्तान के इस पैनल से फैसला किया कि एम इंग्लिश लिटरेचर, ग्रेजुएशन का लिटरेचर, BS लिटरेचर हमने और लिंग्विस्टिक्स को मुकम्मल तौर पे हाईलाइट करेंगे और मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स तक, ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में आपको ऑनलाइन स्टडीज़ के हवाले से जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, तो ये जो रोल है हमारा चैनल नवाए पाकिस्तान करेगा। हमारे हायर अथॉरिटीज़ का ये फैसला है कि इंशाल्लाह ये एजुकेशन के हवाले से हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहेंगे। आप अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे और आपको एक अच्छी तालीम के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश रहेंगे, हम अपने आप को रेडी करके बैठे हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।